السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مختلف میسیجز، خطوط، میسیج اور فون اور کالز آتی ہیں کہ آج اس دنیا بھر میں ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے گناہوں کا سہارا ہم لینا شروع کرتے ہیں، ذہنی بوجھ بڑھتا ہے تو شراب پیتے ہیں، مالی بوجھ بڑھتا ہے تو سود پہ قرضہ لیتے ہیں، اور جب اس کے نتیجے میں مصیبتیں بڑھتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اب موت کو گلے لگا لے۔ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ آہا، میں قرآن حدیث میں تلاش کرتا رہا، آخر وہ دوا کیا ہے جو خود خالق کائنات نے تجویز کی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے غموں سے پریشان لوگوں، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ کیا عجیب تشریف فرمائی ہے امام الاولیاء عارف باللہ حضرت اقدس پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، اور فرمایا اللہ رب العزت کی رضا، حضور کی اتباع اور اپنے ذات کی اصلاح بغیر اللہ کی یاد اور شیطان سے حفاظت اور صحبت اہل اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سنیے ذرا کیا کہا حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ہائے ہائے، کیا پیاری بات ہے، اور انسانی زندگی کو باخدا بنانے کا کیسا عجیب ضابطہ اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے ذکر کی معیت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام یہ خدا کا ساتھی بننے کی ضمانت ہے، اور خدا کی یاد سے غفلت یہ شیطان کا ساتھی بننے کی ضمانت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عزیزو، یہ بڑے باخدا آدمی، ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ بڑے باخدا آدمی ہیں، تو معلوم ہے باخدا کا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ کی محبت و معیت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی تائید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات عالی نے وحی فرمائی، اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ٹھہرے عاشق، رونے لگے محبت میں، عشق میں اور خوشی میں، اور پھر پوچھا کیف تسکن معی فی بیتی یا ربی، اے اللہ آپ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ کا عرش، آپ کی کرسی، آپ کی ذات تو لامحدود ہے۔ میرے پیارے پیغمبر، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، انا جلیس مع من ذکرنی، یاد رکھ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، میں اس کا ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اس لیے اللہ والوں کو باخدا کہتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہوتی، اور جو ذکر سے غافل ہوں ان کو شیطان کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ خدا کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کی یاد سے آنکھ چرائے، تلاوت سے، ذکر سے، تسبیحات سے، استغفار، درود پاک اور کلمے کی تسبیحات سے، صبح و شام کی پابندی سے، تو معلوم ہے کیا نقصان ہوگا؟ شیطان اس کا ساتھی ہو جائے گا، اور یہ بڑا برا ساتھی ہے۔ اور جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے وساوس سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ خدا کا قرآن ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبلسون۔ ہائے ہائے، کیا پیاری بات ہے، شیطانی حملوں کا دفاع اللہ کے ذکر سے ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جب آدمی کسی کو اپنے قبضے میں لیتا ہے جنگوں میں اور لڑائی میں، تو جو اس کے پاس سب سے مہلک ہتھیار ہوتا ہے اس کو چھین لیتا ہے۔ فوجی دوسروں کو قابو میں کرتا ہے تو کہتا ہے ہینڈس اپ، اگر کوئی ہتھیار ہے تو اسے نیچے پھینک دے تاکہ یہ بیک فائر نہ کر سکے۔ تو شیطان جب کسی کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، وہ اس پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے اس پر غلبہ پایا تو ان کو اللہ کی یاد سے غافل کیا۔ تو یاد رکھو
عزیز دوستو، شیطان پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ ہینڈس اپ کرا دیتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل کرا دیتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ جب یہ ذکر سے غافل ہوں گے تو بس میں ان کے ساتھ ایسے کھیلوں گا جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور آگے قرآن تذکرہ کر کے کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور یہ تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ تو دیکھا ذکر کا تذکرہ پہلی باؤنڈری ہے، یعنی جو باؤنڈری سے دشمن کو باہر رکھے، یعنی فرسٹ ڈیفینس لائن، تو دشمن کو پہلی باؤنڈری سے پرے رکھتے ہیں کہ قریب آنے ہی نہیں دیتے۔ تو ہماری یاد جو ہے وہ ذکر ہے، اگر بندہ ذکر کا پابند ہوگا تو وہ باؤنڈری لائن سے شیطان پار نہیں کرے گا۔ آپ نے سیکنڈ باؤنڈری پر آنے کیوں دیا، اس کو فرسٹ لائن پر کیوں نہیں روکا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کرنے سے آدمی جو ہے وہ نماز، ذکر اور دوسرے اعمال سے جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سکون تو اللہ نے اپنی ذات عالی کے ذکر میں رکھا ہے، اس لیے اللہ والے اور قرآن پاک نے اس کی تاکید فرمائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ جو لفظ ہے نا ڈپریشن، یہ کفار کا لفظ ہے، اہل حق اور اہل ایمان کے یہاں ڈپریشن کا تصور ہی نہیں۔ اور اس کائنات کا سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کا اہتمام کرے۔ خدا کے قرآن نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہی لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی یاد سے غافل ہونا اور شیطان کا تسلط ہو جانا، ان میں سب سے بنیادی آلہ اور سبب میں سمجھتا ہوں تنہائی میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال، غلط چیٹنگ ہے، سیٹنگ ہے، اور اجنبیوں کے ساتھ، اجنبیت کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ اور نامحرم عورتوں کے ساتھ بغیر کسی تعلق اور جان پہچان کے سابقہ بس لگے رہتے ہیں۔ اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور بتاؤں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ وقت کٹ گیا، طبیعت ذرا کھل گئی اور ہنسی کھیل ہو گیا۔ یاد رکھو، ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر، آہا ہم کہاں کر سکتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر کر دیں گے، غبار بنا کر اڑا دیں گے، غارت کر دیں گے۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے کہ جو اتنے اعمال کر کے جائیں گے اور پھر بھی وہ بیچارے ناکام کہلائیں گے، کون لوگ ہوں گے وہ؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے، تم لوگوں کے ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے، رات کی عبادت میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4386، کتاب الزہد باب 29۔ اللہ اکبر۔ یا رب ہمیں پلک جھپکنے کے مقدار بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر، اور آج ہم بڑے بڑے اعمال والے، بڑی بڑی پگڑی والے، بڑے بڑے نمازوں کے پابند، اور جب رات کو تنہائیوں میں ان کی ہتھیلیوں میں موبائل ہوتا ہے تو بد نظری بھی اسی میں ہے، بد نگاہی بھی اسی میں ہے، لذات اور شہوات بھی اسی میں ہیں، موویز بھی اسی میں ہیں، اجنبیات کے ساتھ تلذذ بھی اسی میں ہے، اور نہ معلوم آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، دماغ کا زنا، اور سوچ اور فکر کا زنا، زبانوں کا زنا،
کیسی کیسی خرافات اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جو عبادت کا نور حاصل کیا تھا وہ سارا کا سارا نور ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان موبائلوں کو، ان نیٹ کو، جو حقیقت میں جس کے معنی ہی جال کے ہیں، یہ شیطان کا مایا جال ہے، شیطان کا جال ہے، جس میں پھنسا کر اہل حق اور اہل ایمان کو اللہ کی یاد اور ذکر اور عبادت کے نور سے، اس کی حلاوت اور لذت سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے اعمال کو، دعاؤں کو، ذکر کو، تلاوت کو ریت کے ذرات بننے سے بچائیے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں سوائے انگلی کاٹنے کے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔